میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدہ نہیں ساکی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدہ نہیں ساکی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ قابل احترام انتہائی واجب الاحترام جملہ علماء کرام جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے ان سب کو اپنے اپنے معاشرے کے اندر عزت و تعظیم عطا فرمائی ہے، اور خداوند کریم سے دعا بھی کرتے ہیں کہ تمام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر آباد و شاد رکھے۔ اور جملہ بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، بالخصوص میزبانی کی ذکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مختصر واقعہ اپنی زندگی کے ساتھ متصل بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ کس طرح سے کرم کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کو آپ جانتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ ان کے امتی ہیں، اور آپ ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بل گیٹس کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے کہ وہ کامیاب میں ہے، نہیں، وہ گھاٹے میں ہے۔ قرآن یہ مغز ہے، قرآن کا یہ آیت، اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ آیت، ایک آیت ہی کافی ہے جو انسان اس کی حقیقت سے سمجھ جائے کہ میرا رب کیا فرماتا ہے، میرا رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ انسان قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے میں کیسے ہے؟ ما سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی پہچان عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ شرف عظیم ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتوں نے بھی عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مالک ہمیں تو نبی اور رسول نہ بنا، جو مقام ہم نے تیرے نور کا دیکھا ہے، تیرے نبی کا دیکھا ہے، ہم پر کرم کر دے کہ اپنے حبیب کی امت میں سے ادنا سا بندہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر میرا رب اس چیز پر بھی خاموش، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کو مکمل نہیں کیا کہ بس کہہ دیا کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے ما سوائے ان کے جو ایمان لائے، جب ایمان آ گیا تو بات ختم۔ نہیں، ایک مقام مسلمانی کا ہے، ایک مومن کا ہے۔ آپ معاشرے کے اندر ہر انسان کا مومن بھی رہا ہے، مومن ایسے نہیں بنتا، پہلے سچے مسلمان تو بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم، سچا مسلمان کیا ہے؟ سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر، ان تمام پر ایمان جانتا ہے، یعنی زبان سے بیان بھی کرتا ہے اور پھر قلب سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، حالانکہ نہیں دیکھا، نہ برزخ کو دیکھا، نہ قیامت کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ خدا کو دیکھا، نہ حبیب کو دیکھا اس امت نے، یہ جو آج قائم ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو خارج علم غیب کی نفی کرتے ہیں، میں ہمیشہ سے دلیل دیتا ہوں کہ اسلام کی آج کے زمانے میں بنیاد ہی غیب پر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہر چیز بن دیکھے یقین رکھنا ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ بخاری قرآن کے بعد ہمارا ایمان کے ساتھ متصل ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن نسائی، جو بھی ترمذی شریف، جو بھی کتب ہیں وہ ہمارے ایمان سے متصل ہے، یعنی ہماری بنیاد ہی غیب پر ہے کہ رب نے فرمایا ہے، عمل کرنا ہے، قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں سے ستہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہاں پر مومن کا معاملہ ہے کہ مومن، جب تم مسلمان یعنی گھاٹے سے نکل گئے، تمہیں ایمان حاصل ہو گیا، مسلمان تم ہو گئے، مسلمان ہو گئے، گھاٹے سے تم نکل گئے کہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے اپنی پہچان دی، اپنے حبیب کی پہچان دی۔ اگر رب دی ونڈ تے خوش نہیں تیندا کہ رب نے اپنی بھی پہچان دیتی ہے تے اپنے حبیب دی بھی پہچان دیتی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اس لیے پوری زندگی بارگاہ خداوندی کے اندر اگر تم شرب سجود رہو نا کہ یا اللہ کہ ہم یہ آنکھ کا ہونا یہ نعمتیں ہیں، کان کا ہونا جس کے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں،
لیکن ہر چیز نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان ہمیں کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا، ہمیں کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا، ہمیں کسی نصارہ کے گھر میں پیدا کر دیتا، تو یہ اس کی ونڈ ہے، تو قربان جو اس کی ونڈ پر کہ اس نے اپنی پہچان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ ایمان کی مسئلہ۔ اب ہے یہ مسلمانی کا عالم، اب ہے مومن کا مقام، اور ساتھ نیک عمل کرتے رہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ ماں سوائے ان کے جو ایمان لانے کے بعد فرما رہا ہے اور نیک عمل کرتے رہے، پھر مومن بنو، پرہیزگار ہوگے، جھوٹ نہیں بولو گے، صحیح عقیدہ رکھو گے، صراط مستقیم پر چلو گے، صغائر و کبائر سے دور رہو گے، گناہ تمہارے سامنے ہوگا چھوڑ دو گے، ثواب ابھی سوچا نہ ہوگا کہ اس کی تڑپ ہوگی مومن بننے کے لیے۔ حضرت محترم، یعنی آج اس پرفتن زمانے کے اندر، اس یعنی پرکشش، ظاہری طور پر پرکشش زمانے کے اندر روشنیاں رنگینیوں کو دیکھ کر انسان کا دل مچلتا ہے کہ یہ گناہ میں پڑ جائے، لیکن یاد رکھنا میرے حبیب کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آسائشیں اصل چیز نہیں ہیں۔ وہی کہتا ہوں کہ دولت اور پیلس، محل، یہ تمام چیزیں معنی نہیں رکھتے کہ اس کے اندر قرآن نہ پڑھا جائے۔ تم سونے کے بیڈ پر بیٹھے ہو، اس کے اوپر قرآن نہ پڑھو، تمہیں سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر کلی میں بیٹھے ہو اور چاہے محل میں بیٹھے ہو، میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ تم رب کا اہل عشق، اہل دل بن کر غفور الرحیم کا ذکر کرو، رب کریم اپنے فرشتوں میں تمہارا ذکر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لاجپال 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 لاجپال۔ حضرات محترم، پھر ساتھ یہ فرمایا کہ حق گوئی کرتے رہے، یعنی وہ جو مومن بن گئے نیک عمل کرنے سے، پھر وہ حق گوئی کرتے رہے، یعنی ایمان لائے حق گوئی کرنا لازم ہے۔ پھر جہاں پر غلط ہوگا اسے غلط کہو، جو صحیح ہے اسے صحیح اپریشیٹ کرو۔ کو مسجد بنائے اس کے لیے اپنی آنکھیں بچھا دو، لیکن جو یہاں پر بنائے میرج ہال تم اس کی عزت کرتے ہو، جو مسجد بنائے اس کی عزت نہیں کرتے۔ لیکن رب فرماتا ہے حق کوئی کرنی ہے، جو اچھا کام کرے گا اسے اچھا کہو۔ اگر تمہارے معاشرے کے اندر شراب کی بھٹی ہے تو معاشرے اکٹھے ہو جاؤ کہ تمہاری نسل برباد نہ ہو، برے کو برا کہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ پاورفل ہے، وہ خان ہے، ملک ہے، تمہارے لیے ظالم ہے، جابر ہے، تب تم زبان سے اس ممبر پر بیٹھ کر تو بول سکتے ہو۔ اگر تب بھی تم، میرے حبیب فرماتے ہیں، اگر ہاتھ سے جا کر روک دو برے کام کو، اگر نہیں روک سکتے زبان سے تو برا کہہ دو۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، اور کم ترین ایمان حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ہے کم از کم معاشرے کے اندر شراب پی جائے، زنا کیا جائے، برائی ہو جائے، اس برے کام کو دل میں تو برا کہہ دو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج معاشرہ کم ترین درجہ ایمان، ہاں کسی کے پر گمان غلط کرنا نہیں کہہ رہا، لیکن حقیقت پسندی یہی ہے اس وقت موجودہ حال کی کہ انسان برے کو دل میں بھی برا نہیں کرے۔ جب دل، یہ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ جب برا ہو رہا ہو تو جو دل میں تم اسے برا کہو گے نا، تو یہ ایمان کا لو ترین یعنی کم ترین درجہ ہے۔ اگر وہ بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ہم جب سچے مسلمان ہی نہیں بن سکتے تو ہم مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ مومن جو ہوتا ہے وہ رب کا دوست ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، وہ زندگی میں بھی سکون کی زندگی جیتا ہے، چاہے رب تعالیٰ اسے سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہی عطا فرما دے، چاہے اسے کی غربت عطا فرمائے، جسے فقیری عطا کر دے، رب اسے سکون قلبی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ مومن وہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ارب پتی بن کر بہت بڑی فیکٹریاں بنا کر اور اسے رات کو سکون کی نیند نہ آئے۔ یہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام یہ ہے کہ تیرے 10 جہاز ہوں، تیری پوری انڈسٹری ہوں، اس کے باوجود بھی تو ٹریول بھی کر، تو قرآن پڑھتا جا۔ جب رات کو سونے سے پہلے سونے کا بستر ہو، قرآن پڑھ کے سو کے چوم کے سو جا، سکون کی نیند آئے گی نہیں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں دکان پر بیٹھا ذکر کی ٹائم نہیں ملا، میں کسان تھا، میں نے کئی اٹھائی ہوئی تھی، مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے یہ چیز تھی، فلاں چیز تھی، مجھے ٹائم نہیں ملا۔ اگر سکون قلبی چاہتے ہو تو فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، نہیں ہو سکتا سکون۔ اور اس کا ایکسپیرینس ہر انسان کی زندگی سے گزرتا ہے۔ کوئی انسان کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ شیطان اس پر غلبہ پا لیتا ہے، لیکن جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، اب اگلی آیت کی جو آخری کہانی ہے اس پر میں بات اختتام کروں گا اس ٹاپک کی کہ حضرات محترم رب نے فرمایا حق گوئی کرتے ہیں نا تو پھر ساتھ صبر بھی کرتے ہیں۔ واہ واہ۔ کو وٹا مارے تو وہ پٹا نہیں مار رہے تھے،
صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے سزا و جزا دینے کا وہ بڑا انصاف والا ہے, اس کا ترازو تیری دنیا والا نہیں ہے, بڑا انصاف والا ہے. جب رب کی بارگاہ میں چھوڑ دے کہ مالک تو دیکھ رہا ہے میرا دل صاف ہے, میں دین اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, تیرے احکام کے لیے کرنا چاہتا ہوں, محمد عربی کی شریعت کے لیے کرنا چاہتا ہوں, تو پھر رب کی ذات پر چھوڑ دے. پھر رب کیسے فرشتے بھیج کر تیرا کام نہیں کرے.